کے بعد اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں 17 بار اے اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے بعد اور تیری توحید کا اقرار کرنے کے بعد اے اللہ ہم تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے شہرت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے خوبصورت بیوی نہ مانگی، ہم نے اللہ سے خزانے نہ مانگے، ہم نے اللہ سے دنیا کا سکون اور چین نہ مانگا، ہم نے اللہ سے بلڈنگیں نہ مانگی، ہم نے اللہ سے پراپرٹی نہ مانگی۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم کو دے دے۔ اے اللہ دنیا میں کروڑوں لوگ بھٹک چکے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے میرے بھائی۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزار اور قبر پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم دنیا میں تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں، لیکن اگر یہ توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے اور یہ نعمت اگر چھن گئی اور یہ کیپٹل اگر چلا گیا اور یہ سرمایہ چلا گیا، واللہ ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ ہم تو تجھ سے دعا کر رہے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، لیکن اے اللہ کیا پریکٹیکلی اس راستے پر کبھی کوئی چلا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راستہ بس خواب و خیال کی بات ہے، ہم دعا تو مانگ رہے ہیں مگر آج تک کوئی صراط مستقیم پر نہیں چلا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ تو پریکٹیکل راستہ ہے، اس راستے پر اللہ کے بہت سارے بندے چل چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلا کرتے تھے، انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام اور کرم ہوا ہے۔ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی 4 کیٹیگری ہے، وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کے صالحین کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو راستہ نبیوں کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو صالحین کا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ یہ اہل حدیث شہیدوں کو نہیں مانتے، یہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، جا کے جواب دے دو اس کو کہ ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اس آیت میں تقلید کا بھی رد ہے۔ بھئی ایک شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، اب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی میں بات مانوں گا، بیوی کو بول دیا طلاق طلاق طلاق، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو گئی۔ اب وہ گیا اپنے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق 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 بول دیا، اب کیا کروں؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اب تو تجھے حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب حلالہ کیا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، دوسرے پارے میں جب بات آئے گی بتاؤں گا۔ حلالہ حرامہ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ تقلید ایک ایسا بندھن ہے جس میں انسان جب جکڑ گیا تو اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں بات مانوں گا تو اسی کی مانوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نقطہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ نے
یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے راستے پر چلو, کسی ایک کا نام نہیں لیا. اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, ہمارے ان بندوں کے راستے پہ چلو جن پر ہمارا انعام ہوا. اور اللہ کی قسم اگر وہ راستہ کوئی ہے وہ اہل الحدیث کا راستہ ہے, وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے, وہ صحابہ کا راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو بھی مانا ہے, ہم نے امام مالک کو بھی مانا ہے, ہم نے امام شافعی کو بھی مانا ہے, ہم نے امام احمد بن حنبل کو بھی مانا ہے. ہم نے تو سب کی عزت کی. آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے امام ابو حنیفہ کو مانا, آپ نے ایک کو مانا اور تین کو چھوڑا, اور آپ حنفی ہو گئے, آپ مالکی ہو گئے, آپ شافعی ہو گئے, آپ حنبلی ہو گئے, اور ہم نے تو چاروں کو مانا. ہم نے کہا آؤ جس کی بات رب کے قرآن سے میچ کرتی ہو, جس کی بات اللہ کے رسول کی حدیثوں سے تائید جس کی ہوتی ہو, سپورٹ جس کو ملتا ہو, ہم اس کی بات مان لیں گے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے تقلید کا بھی رد ہوتا ہے میرے بھائی. اچھا, اب جب ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, تو اب وہاں پر ہم ایک ایکسیپشن بھی کر رہے ہیں, ایک استثناء بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. کس کے اوپر غضب نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر. اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وحدت ادیان کا مذہب نہیں ہے. بعض لوگوں کی یہ سوچ کیا ہے, بھائی سارے مذہب صحیح ہے, سب مذہب صحیح ہے, سب منزل راستہ الگ الگ ہے, منزل ایک ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے کہ سارے راستے صحیح ہیں. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہوتا تو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ نہ کہتے غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا, ولا الضالین, اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. اچھا, یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ یہودیوں کے یہاں علم تھا, عمل نہیں تھا. یہودیوں کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا, اور عیسائیوں کے یہاں عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. اور یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہے. 15 شعبان کی رات آئی, ہمارے بہت سارے بھائی شب برات منا رہے ہیں, حلوہ کھا رہے ہیں, اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے چراغاں کر رہے ہیں, رات بھر اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ بولتے یہ دین ہے, یہ عبادت ہے. پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے, عمل تو ہے مگر دلیل نہیں ہے, عمل تو ہے مگر قرآن و سنت کی روشنی موجود نہیں ہے. یہ نصارہ کا طریقہ ہے. اور میرے بھائیوں, اگر علم ہے, دلیل ہے, لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ان کے پاس تورات تھی, ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی, لیکن وہ تورات کو چھپایا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. ہم اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا, جو گمراہ ہوئے. اب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما. اور سورہ فاتحہ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر جہری نماز ہو تو بلند آواز سے, اگر سری نماز ہو تو